बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 19 जून है, जुमेरात का दिन है और ईरान इजराइल जंग इस वक्त मजीद एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से ईरान पै दर पै हमले कर रहा है, ये दुनिया से ढका छुपा नहीं है। और अब जो इजराइल है, उसकी तमाम तर कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हुई है। जबकि ईरान की जानिब से अभी एक ऐसा धचका लगाया गया है कि पहले तो उनका जो वार्निंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसको हैक किया गया है और फिर उसके बाद मिसाइल हमला किया गया, जिसने वहां पर एक जबरदस्त किस्म का डैमेज जो है वो इसराइल को पहुंचाया और जो यूं कह लें कि इंतकाम की कार्रवाई है। और अब इसराइल की जानिब से जो वहां पर हमले किए गए थे, उसकी जवाबी कार्रवाइयां वो उनके ऊपर आ रही हैं। और ईरान की जानिब से जो हमला किया गया, पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम इनका, उसको हैक किया गया, उसके बाद मिसाइल हमला हुआ और इस मिसाइल हमले के अंदर जो इसराइल के 7 शहर जो हैं वो निशाना बने और 5110 शहरी जो हैं वो इस वक्त बेघर हो गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं। और बाकायदा तौर पर इब्रानी अखबार यादोत आहरोनोत इसको कंफर्म कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम इनके फिजाई अड्डे हैं, उनके रनवेज को डैमेज किया गया है ताकि उनके जो जहाज हैं वहां से परवाज ना ले सकें। और ये जो इनके जहाज हैं उनको साइप्रस में, जो वहां पर बाकायदा तौर पर जो साइप्रस, जहां पर इस वक्त इंग्लैंड के भी अड्डे हैं, वहां उनको उतरना पड़ा है। तो किस तरीके से ये पूरे का पूरा खेल रचाया गया, कैसे इसराइल की जानिब से ये जो हमले किए गए उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान की जानिब से उनका वार्निंग सिस्टम हैक करते हुए एक जबरदस्त किस्म का हमला किया गया। और फिर इनके अपने जो वज़रा हैं वो जंग बंद करने की दुहाइयां दे रहे हैं कि ये जंग बंद होनी चाहिए क्योंकि ये जंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इजराइल के इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम को हैक कर लिया गया है और सिस्टम्स में खैबर ऐसा हुनी, मोहम्मद की फौज आ रही है, ये जो नारे हैं वो उसमें चलाए गए। और यूं समझें कि इसने एक ऐसी खैबत तारी कर दी कि वहां पर जो मंजरनामा वो मुकम्मल तौर पर बदल गया, क्योंकि इस वक्त इजरायली हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने के ऊपर साइबर ऑपरेशन जो है वो किए गए और इसराइल का दिफा जो है वो कैसे मफलूज किया गया है। साइबर सपोर्ट फ्रंट ने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शाया होने वाले एक बयान में अपनी कसीर जेती जो साइबर ऑपरेशन है उसकी कुछ तफसीलात शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कसीर जेती ऑपरेशन में जो इजरायली फौज है उससे वाबस्ता मवासलाती जो नेटवर्क है वो उनकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वो तोड़ दिया गया है। और फिर इस हमले में कंट्रोल हासिल करने के बाद जो इजरायली हुकूमत है उसके तमाम अंदरूनी मवासलाती ढांचे को डैमेज किया गया है। और फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, गलात, स्पेसकॉम और सैटेलाइट से मुंसलिक कंट्रोल और मॉनिटरिंग स्टेशन जो हैं, जिसमें ध्रोर 1 है, अमोस है और ओफैक है, इसको हिट किया गया है। और फिर फौज से वाबस्ता जारहाना और दिफाई निजामों के जो मवासलाती नेटवर्क हैं उनको मुकम्मल तौर पर नाकारा किया गया। जासूसी और छुपने वाले मवासलाती नेटवर्क हैं उनको कैप्चर किया गया है। फिर एलीट, राफेल और IAI जो है, इनकी इस जैसी अहम तरीन जो कंपनियां हैं उनकी मवासलाती निजाम को जो है वो यूं कह ले कि अपने कब्जे में ले लिया गया। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग स्टेशन जो हैं पानी को लेकर, गैस को लेकर, बिजली को लेकर अहम तरीन बुनियादी ढांचे पर मुनहसिर होते हैं, इनको जो है वहां पर कंट्रोल हासिल कर लिया, मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत। और फिर कौमी नेटवर्क का बुनियादी ढांचा और हुकूमती मवासलात और इस जो बड़ी कार्रवाई में जो इजरायली हुकूमत है उससे ताल्लुक रखने वाले 50 टेराबाइट से जायद जो अहम तरीन डाटा है वो निकाला गया और इनके स्टोरेज डिवाइसेस और सैटेलाइट नेटवर्क को भी हिट किया गया, निशाना बनाया गया और यूं कह लें कि बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अभी यहां पर ये जो आगे फिर मैसेज भी छोड़ा गया कि ए आबादकारों, आपकी कमजोर और मुतजलजल हुकूमत के गुरूर को शदीद धचका लगा है और अब आपको किसी भी मवासलाती नेटवर्क तक रसाई नहीं है। आज आप समझ जाएंगे कि डेविड्स फ्लैल और एरो सिस्टम क्यों नाकाम हुआ। मतलब ये जो एरो 3 के हवाले से मैंने आपको बताया कि उनकी मिसाइल जो है वो नाकाम हो रहे हैं, वो डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया और मिसाइल और ड्रोन्स को आप तक पहुंचने से क्यों नहीं रोक सका। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी हैक हुआ था। अभी हैक होने की कार्रवाइयां तेज हो रही हैं, लेकिन अभी ईरान की जानिब से पहले ये सिस्टम हैक हुआ किया गया, उसके बाद फिर हमला किया गया और ऐसा हमला था जिसने 7 शहरों को निशाना बनाया। अब जो तुर्क मीडिया है उसके मुताबिक ईरान के इजराइल पर आज सुबह के हमलों में 45 जो इनके जो इजरायली शहरी हैं वो हलाक हुए और 147 जख्मी हुए। सॉरी। लेकिन दूसरी जानिब जो इब्रानी अखबार यादोत आहरोनोत है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो कहता है कि वजारत दाखिला ने ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से 5110 अफराद को बेघर करार दिया है और बेघर होने वालों में से ज्यादातर
اور رامت گان پہلا جو ان کا علاقہ ہے شہر ہے اس میں 955 افراد بے گھر ہوئے. پیتا ٹکوا جو ان کا علاقہ ہے 945 وہاں سے ہوئے جو اب تک جنگ میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ہیں. اور پھر بیت یم سے 812 جس نے اس ہفتے اپنے علاقے میں کئی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا, جبکہ تل ابیب میں اپنے تباہ شدہ گھروں پر میزائل حملوں کی وجہ سے نئے گھر جو بے گھر ہونے والوں کی تعداد ہے وہ 907 تک پہنچ چکی ہے. اور بنی بریک کے اندر وہاں 550 لوگوں کو شہر پر حملوں کی وجہ سے بے گھر قرار دیا گیا ہے, جبکہ ریہووت کا علاقہ وہاں سے 368 لوگ جو ہے وہ رہائشی وہاں سے اپنے گھر بار چھوڑ کر ان کو جانا پڑا کیونکہ وہ گھر تباہ ہو چکے ہیں. لیکن ابھی جو اڑی مسگاؤ ہے جو یہ ہارٹس اخبار ہے ان کا, اس کا یہ اہم ترین جرنلسٹ مانا جاتا ہے, اس نے کہا کہ کوئی بھی اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ کے بعد کہاں جائیں گے. غزہ میں بھی ہم بغیر کسی ایگزٹ پلان کی 622 دن سے ڈوب رہے ہیں اور فوجی مارے جا رہے ہیں, قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور گولے اور گولیاں جو ہے روزانہ عام شہریوں اور بھوکے بچوں کو ہلاک کر رہی ہیں جو اپنی طاقت کے ساتھ آٹے کے ٹرکوں کی طرف بھاگتے ہیں. یہاں نتن یاہو کی جو اس وقت بھوک ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. دیکھیں کہ ہم کتنی تیزی سے ایرانی جوہری خطرے کو روکنے سے ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن اور یونیورسٹی پر بمباری کرنے اور خطے کو دوبارہ ترتیب دینے اور حکومت کی تبدیلی کے بارے میں فریبوں کی طرف بڑھے, اور پھر ہماری اپنی حکومت کی جو کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی, ہماری اپنی حکومت کا کیا ہوگا, کون تباہی کا سدباب کرے گا اور کون لامتناہی جنگ کے نتیجے جو نیچے زندگی ہے وہ گزارے گا. اور پھر نتن یاہو اورینون میگل میری رجیو اور بین گوئر چیف ربیز, یہ جب اس نے یہ سب ان لوگوں کے نام لیے, کیا یہ کریں گے جب حزب اختلاف اور میڈیا نتن یاہو اور اس کی جنگوں کے نتیجے میں سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور تیاروں اور پھر مثالوں کی محبت میں ہر چیز کا واحد حل ہوتا ہے, تو یہ مجھے ایک صہیونی اور لبرل کے طور پر وجود کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. ایران کی دھمکی سے کم حقیقی نہیں ہے, مطلب اس نے کہا یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں اور ہمارے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے. لیکن ابھی اسرائیلی چینل 12 کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ایک واحد جو ایرانی بیلسٹک میزائل نے بیت یم پر حملہ کیا جس سے تل ابیب کے قریب 20 رہائشی ٹاورز جو ہیں وہ تباہ ہوئے اور تقریباً 1500 آباد کاروں کو بے گھر کر دیا گیا. لیکن تل ابیب میں ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنائے گئے عین مطابق جو مقامات تھے ان میں سے ایک اسرائیلی فوج کی مرکزی کمانڈ کنٹرول اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر جو فوج کی مواصلات اور آپریشنز کا مرکزی جو ایک پوائنٹ بنا ہوا تھا, اور پھر جو اسرائیلی فوج کی مرکزی انٹیلیجنس اور آپریشنز کی عمارت جو تل ابیب میں ہائی ٹیک زون گاؤ یام کے اندر جو ہے وہ واقع ہے. اور پھر ایران نے اسرائیل کے تمام فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا اور اسرائیلی جنگی طیاروں کو قبرص کے اندر وہاں پر برطانوی اکروویتری جو ان کا اڈا ہے ان اڈوں سے اڑان بھرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے, جبکہ جو سٹارمر ہے برطانیہ کے وزیر اعظم ہے وہ براہ راست اب ایران کے خلاف جنگ میں شامل جو ہے وہ ہو چکے ہیں. لیکن ابھی ایران کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ان مراکز کو نشانہ بنایا جو کہ ہسپتالوں کے نیچے ٹینکوں اور فوجی ساز و سامان سے لیس کمانڈ اینڈ کنٹرول اڈے تھے, اور سوشل میڈیا صارفین نے تل ابیب پر حملے کی وضاحت کے لیے وہی انداز اپنایا جو اسرائیل عام فلسطینی شہری علاقوں پر جو بمباری کے وقت اختیار کرتا ہے. لیکن یہاں پر اسے طنز کا نشانہ بھی بنایا گیا. لیکن اسرائیل کے جو سابق وزیر اعظم ہیں ایہود بارک, اس نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ ایران میں جوہری تنصیبات کو جو ہے وہ تباہ نہیں کر سکتے اور ایران کے ساتھ جنگ کا اب کوئی منطقی جواز نہیں ہے. ایران کا جوہری پروگرام حکومت کی تبدیلی کے بغیر تباہ نہیں ہو سکتا. امریکہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا, کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی جنگ نہیں جیتی, نہ کوریا میں, نہ ویتنام میں, نہ عراق میں, نہ افغانستان میں, اور امریکہ کو ایران کے ساتھ مذاکرات اور مفاہمت جو ہے وہی کرنی چاہیے. لیکن یہاں جو ترک صحافی اور تجزیہ نگار ابراہیم کارکل, اس نے کہا, وہ لکھتے ہیں کہ اس خطے میں ہر ملک کو آج کے بعد دفاعی پوزیشن چھوڑنا ہوگی, لڑاکا پوزیشن میں جانا ہوگا. اب سے ہر وہ ملک جو دفاعی رہے گا وہ خودکشی کرے گا, اور اگلے چند دنوں میں ہونے والے جو ہمارا اور ہماری نسلوں کا تعین کرے گا, ہمارے وطنوں اور اس کی سلامتی کا تعین کرے گا, اور پھر بر وقت درست اور ٹھوس اہداف جو ہے وہ طے کرنا ہوں گے. لیکن یہاں جو اس وقت روسی وزارت خارجہ ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ ماسکو ایران کی پرامن جو جوہری تنصیبات ہیں اس پر اسرائیلی حملوں کو قطعی طور پر ناقابل قبول سمجھتا ہے. ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق فرضی خدشات کی بنیاد پر ان حملوں کو جواز فراہم کرنے کی کوشش سراسر منافقت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں ترک صحافی فاروق بلک باشی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اور یورپ فیصلہ کریں کہ انہیں اسرائیل بچانا ہے یا پھر دنیا اور اپنے آپ کو.
کیونکہ اسرائیل کو مکمل طور پر ترک کرنے کا وقت ہے، لیکن وہ اسرائیل کی زیادہ دیر مدد قائم نہیں رکھ سکتے۔ تیسری جنگ کے آغاز میں اسرائیل کے لیے اپنی قوت جھونک دیں گے تو مغرب کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا، اور نتن یاہو نے جس طرح سے جو معاملات کیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور اس کا انجام جو ہے وہ جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، ہٹلر کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اس سے بھی آگے تک ہوگا۔ لیکن ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر جو ہیں علی لاریجانی، انہوں نے کہا کہ ایران کے ہتھیار ڈالنے کی کوئی بھی بات ایک سنگین غلطی ہے، ہم جنگوں کی خواہش نہیں رکھتے، لیکن ہم ایک اہم فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ہمیں اپنے دفاع اور جارحین کو سزا دینے کے لیے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ ایران کو کئی دنوں میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا، لیکن یہ معاملہ حاصل نہیں ہوا، اور مذاکرات کے آخری مراحل میں امریکہ مسائل کا حل نہیں چاہتا بلکہ ہم پر مخصوص مطالبات مسلط کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی جس طریقے سے ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا، اور سروکا ہاسپٹل جس میں اسرائیل کا جو فوجی ہاسپٹل ہے جہاں پر ان کے فوجی علاج کروا رہے تھے، اس کو ہٹ کیا گیا، اور وہاں جب یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد واویلا شروع ہو گیا کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے ہسپتال کے اوپر حملہ کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر ابھی جو ان کے اپنے وزراء ہیں وہ باقاعدہ طور پر کمٹ کر رہے ہیں کہ جو اس وقت یہ جو حملہ ہے اسپتال کے اوپر حملہ، یہ وار کرائم ہے۔ 2 days ago Israel targeted Farabi hospital in western Iran, a direct strike on a civilian medical facility. لیکن وہ civilian medical facility اس کے اوپر حملہ ہوا۔ آج سروکا ہاسپٹل is targeted by Iran، آج جو ہے وہ ایران کی جانب سے حملہ کر دیا گیا۔ تو یہ اگر جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے فرابی ہاسپٹل میں حملہ کیا گیا، اور پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو وار کرائم کیا ہے، تو پھر جو غزہ کے اندر 36 ہاسپٹل جو ہے وہ نشانہ بنے، اور اوورال اگر دیکھا جائے تو اس وقت تقریباً جو 600 کے قریب ہاسپٹل جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو ان کا کون ذمہ دار ہے؟ لیکن یہاں جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور 600 دنوں میں 79 ہاسپٹل جو ہے جیسے کہ غزہ، لبنان، ایران، اور پچھلے 600 دنوں کے اندر یہ نشانہ بنے، تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے؟ تو یہ اس وقت یہ سینیریو، یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔